بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے فیلئر آف 1962 کانسٹیٹیوشن اور فیلئر آف پریزیڈینشل سسٹم انڈر 1962 کانسٹیٹیوشن۔ 1962 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات یا پاکستان میں صدارتی نظام کی ناکامی کی وجوہات۔ تو اس سلسلے میں ہم بات شروع کرتے ہیں، اور پچھلا جو لیکچر تھا جس میں ہم نے 1962 کانسٹیٹیوشن کے سیلینٹ فیچرز پہ بات کی تھی، ان ڈیٹیل بات کی تھی، اور اس کی مختلف جو فیچرز تھے ان پر بات کی۔ اس میں کافی ساری چیزیں تو ویسی ہی تھی جیسی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں تھی، لیکن ایک بہت بڑی چینج جو تھی وہ یہ تھی کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا، لیکن اب اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک نیا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیا گیا، اور اس کے تحت ملک میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کا نام تھا وہ بھی ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا، عوام کے پورے زور، ڈیمانڈ، مطالبے پر نام چینج کر کے اس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن میں جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس تھے ان کو باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے عجیب و غریب معاملہ تھا، لیکن بعد میں اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو چینج کیا گیا۔ اس کانسٹیٹیوشن کا اگر ہم بغور جائزہ لیں، یہ جو ابھی میں نے کچھ پوائنٹس ابھی ریز کیے ہیں ان کے علاوہ، تو اس میں ایک اور بہت بڑی چیز تھی، وہ یہ تھی کہ یہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت اختیارات کا منبع، مرکز اور جو سرچشمہ تھا وہ پریزیڈنٹ کی ذات تھی۔ تو تمام پاورز جو ہیں وہ وہیں سے شروع ہوتی تھیں اور وہیں پر ختم ہوتی تھی، اور ان چیزوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہم ایک طرح سے یہ ایک نتیجہ قائم کرتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان یعنی فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹر جو ہے وہ پروو کرنے کی کوشش کی۔ تمام معاملات پر، تمام چیزوں پر، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز پر، ہر شعبہ زندگی پر صدارتی کنٹرول کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نو ڈاؤٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفیکٹ ایک ون مین شو تھا، اور تمام جو ہیں پاورز وہ پریزیڈنٹ کی ذات کے گرد ہی گھوم رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ فرد واحد کا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن تھا، اور اس میں کسی اور کی مرضی، منشا جو ہے وہ شامل نہیں تھی۔ جسٹس رستم کیانی جو ہیں وہ اس کانسٹیٹیوشن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 1962 کانسٹیٹیوشن کی جو صورتحال تھی اور جو حیثیت تھی وہ لائل پور جو موجودہ فیصل آباد ہے اس کے گھنٹہ گھر کے جیسی تھی، کہ آپ اس کے 8 بازار ہیں، اور آپ جس بازار سے بھی آگے جائیں تو آگے آپ کو گھنٹہ گھر نظر آئے گا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بات کہی کہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ جس طرف سے بھی جائیں آگے آپ کو پریزیڈنٹ کی شخصیت، ذات جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اس پر ایک اور دلچسپ جو ہے وہ تبصرہ
ایکس پرائم منسٹر چودھری محمد علی نے کیا، اور انہوں نے یہ کہا دا کانسٹیٹیوشن آف 1962 از فار دا پریزیڈنٹ، آف دا پریزیڈنٹ، بائی دا پریزیڈنٹ۔ تو یہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ تمام گھوم پھر کے آگے آپ کو پریزیڈنٹ کی ہی ذات نظر آئے گی۔ دو یہ کانسٹیٹیوشن جب بنانے کا وقت تھا تو پریزیڈنٹ ایوب خان نے ایک شہاب الدین کمیشن جو ہے وہ قائم کیا تھا کہ جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملے، ان کی جو اوپینینز ہے وہ لے، اور اس پر ایک رائے قائم کر کے ایک ملک کو ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دیا جائے۔ اور پریزیڈنٹ نے خود بھی یہ اعلان کیا تھا پریزیڈنٹ بنتے ہی کہ میں ملک میں جمہوریت جو ہے اس کو نافذ کیا جائے گا، لیکن ایسی جمہوریت جو عام فہم ہو اور لوگوں کے مزاج کے مطابق ہو۔ جسٹس شہاب الدین کو یہ رسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ کر دی گئی، لیکن شاید پریزیڈنٹ خود بھول گئے کہ یہ جسٹس شہاب الدین کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے، اور انہوں نے ایک اور کمیٹی جو ہے وہ قائم کی جو ان کے اپنے فارن منسٹر منظور قادر کی سربراہی میں ایک کیبنٹ کمیٹی تھی، اور اس کیبنٹ کمیٹی نے بھی سفارشات جو ہیں وہ مرتب کی۔ جسٹس شہاب الدین نے جو سفارشات دی، ریکمنڈیشنز آئین سے متعلق دیں، ان کو تو کسی طور پر بھی خاطر میں نہیں لایا گیا، اور ان کو تو بالکل گھاس ہی نہیں ڈالی گئی ان سفارشات کو۔ لیکن منظور قادر صاحب نے جو سفارشات دیں ان کی روشنی میں پریزیڈنٹ نے خود سے ایک اسکرپٹ جو ہے وہ تیار کیا، اور اس کو پھر خود ہی کانسٹیٹیوشن کا نام دے کر جون 8 1962 کو ایک پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے اس کو پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ جب اس کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کیا گیا تو جسٹس شہاب الدین نے اس بات کی تردید کی، جب ان کا نام لیا گیا جی کہ یہ کانسٹیٹیوشن آپ نے بنایا ہے، تو انہوں نے فوری طور پر اپنے آپ کو اس سے سیپریٹ کیا کہ میرا اس کانسٹیٹیوشن اور اس کی سفارشات سے اور اس کی امپلیمنٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ پریزیڈنٹ ایوب خان نے 1962 کانسٹیٹیوشن میں ہر وہ چیز شامل کی جو ان کو پسند تھی اور جو ان کے ذریعے سے آگے چلتی تھی، اور جس سے ان کو اختلاف تھا اس سے انہوں نے برات اختیار کی اور اس کو الگ کر دیا، اس کو وہ اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کر کے اس کو الگ کر دیا۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ون مین شو تھا، فرد واحد کا بنایا ہوا قانون تھا، یہ اس کی جڑیں عوام میں نہیں تھی، اور نہ ہی اس کو عوام کے منتخب نمائندوں نے بنایا تھا، لہذا عوام میں یہ کانسٹیٹیوشن کبھی بھی وہ رسپیکٹ حاصل نہ کر سکا جس کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی پاکستان موومنٹ کے دوران اور 1935 کا جو ایکٹ تھا اس کے مطابق اور انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے مطابق لوگوں کا مزاج اور طریقہ کار جو ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی طرف ان کا انکلینیشن تھا، اور وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ سے تو کسی طور پر بھی واقف ہی نہیں تھے، کیونکہ اس طرح کی جو صورتحال تھی، اگر ہم اس کے ڈانڈے جو ہیں، اگر اس کا کنیکشن جو ہے ہم جو 1857 کے بعد سے بھی ملائیں تو وہ ظاہر ہے حکومت برطانیہ کے انڈر تھے، تو وہاں تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا تصور بھی نہیں تھا، وہاں تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی۔ تو جو انٹلیکچوئل کلاس تھی، جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے، جو سب لوگ تھے وہ فیملیئر تھے تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے تھے، اور اس سے تو وہ واقف ہی نہیں تھے، نہ اس طرح کا ان کا مزاج تھا، نہ اس کی جڑیں عوام میں تھیں، اور نہ ہی اس کو عوام کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز نے بنایا تھا۔
تو اس لیے لوگوں میں اس کو عوام میں اس کو پذیرائی حاصل نہ ہو سکی، بلکہ یہ پریزیڈنشل سسٹم، اگر یہ بات کہی جائے تو کسی حد تک درست ہوگی کہ یہ پریزیڈنشل سسٹم جو تھا ایوب خان نے عوام پر مسلط کیا، لوگوں میں حکومت کے خلاف ایک طرح سے نفرت کے جذبات تھے، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس میں اور بہت ساری جو خرابیاں تھیں اس کو ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں جو پروونشل اٹانومی کی بات کی گئی اور اختیارات کی جو سینٹرلائزیشن تھی، سینٹرلائزیشن آف پاورز جو تھی وہ اس طرح کی تھی کہ اس نے پروونشل اٹانومی کا آلموسٹ خاتمہ کر دیا تھا۔ ایسٹ پاکستان کے لوگ پرٹیکولرلی اس سے سخت خائف تھے، نالاں تھے، ناراض تھے، اور اس کے بعد جو ایوب خان نے مختلف پولیٹیشنز پر جو پابندیاں عائد کی ان کو ڈسکوالیفائی کیا، اس سے جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر تھا وہ بہت ہی گمبھیر تھا، بے چینی تھی اور ایک طرح کی گھٹن تھی۔ پریزیڈنٹ ایوب خان نے مارشل لا لگانے کے بعد جو اپنی جماعت، اپنی پولیٹیکل پارٹی جو کھڑی کی جس کا نام کنونشن مسلم لیگ تھا، وہ ایکچولی کوئی نظریاتی لوگ نہیں تھے، وہ ایسا چوں چوں کا مربع تھا، کشامدیوں کا ٹولہ تھا، جس کا کام یہ تھا کہ ہر چڑھتے سورج کی پوجا کرنا۔ اور ایوب خان اپنی 10 سالہ حکومت کے اختتام پر، یعنی 10 سال حکومت کرنے کے بعد جب 10 سالہ جشن منا رہا تھا، تو اس وقت صدارتی نظام یعنی اس پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے یا سسٹم کے خلاف ایسٹ پاکستان میں پرٹیکولرلی اور ویسٹ پاکستان میں اس کے خلاف نفرت جو ہے وہ اپنے پورے عروج پر تھی، اور ایک عجیب و غریب صورتحال تھی۔ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ایوب خان نے ملک کو بیسک ڈیموکریسی سسٹم جو ہے وہ دیا، جس کو بی ڈی سسٹم جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اور اس میں 40,000 ایسٹ پاکستان کے لیے اور 40,000 ویسٹ پاکستان کے لیے ممبرز جو ہیں وہ رکھے گئے تھے۔ ملک میں جو الیکشن سسٹم تھا وہ بھی انڈائریکٹ رکھا گیا، اور اس میں جو پریزیڈنٹ کا خود اپنا الیکشن، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کا جو الیکشن تھا وہ ان بی ڈی ممبرز کے ذریعے ہوتا، چنانچہ اس انڈائریکٹ الیکشن کو بھی عوام الناس نے مسترد کر دیا، اور پھر جس طرح سے 1965 کے الیکشن میں اس بی ڈی ممبرز کے ذریعے جو ہوا اور پریزیڈنشل الیکشن جو ہوا اس میں فاطمہ جناح کی جو شکست تھی اور صدر کے حق میں دھاندلی ہوئی تھی، اس نے لوگوں میں ایک نفرت کی فضا جو ہے وہ قائم کر دی تھی۔ اس سسٹم کی زبردست مخالفت کی گئی، اور پھر معاہدہ تاشکند پر جو پاکستان کو جو میدان جنگ میں جو برتری حاصل ہوئی تھی وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ایک طرح سے ہار دی گئی، اور اس سے لوگوں کی نفرت جو تھی وہ دوبالا ہو گئی، اور لوگوں نے 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ اس کو مسترد کر دیا۔ 1962 کانسٹیٹیوشن کے تحت پورے ملک میں پریزیڈنشل ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ قائم کر دی گئی۔ پریزیڈنٹ کی جو شخصیت تھی، ذات تھی، تمام اختیارات کا سرچشمہ، منبع، محور وہ پریزیڈنٹ کی ذات تھی، اور تمام اختیارات اسی کے گرد گھومتے تھے۔ آئین کے تحت جو سپریشن آف پاورز اور ڈسٹریبیوشن آف پاورز کی بات کی گئی تھی اس کی ٹوٹل نفی کر دی گئی تھی، اور صدر کی، پریزیڈنٹ کی جو امپیچمنٹ کا طریقہ کار تھا وہ اتنا مشکل تھا
کہ کوئی جرت تو درکنار کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہلے 20% لوگ جو ہیں وہ جو موشن دیں گے اور اس کے بعد 3/4 میجارٹی جو ہے وہ اس کو اپروو کروائے، اور اگر وہ اپروو نہ کروا سکے تو وہ 20% جو ہے وہ اپنی نشستوں سے اپنی سیٹ سے فارغ۔ تو یہ کون رسک لے گا یا لیتا؟ کسی نے بھی جرت نہیں کی۔ تو اس طرح سے امپیچمنٹ کا راستہ جو ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا، اور اس طرح سے صدر کی جو پارس تھیں ان کو کسی قسم کا کوئی چیلنج موجود نہیں تھا۔ اس طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لیک آف چیکس اینڈ بیلنسز تھا۔ تو پریزیڈنٹ کی جو ذات تھی خود اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہ ہر قسم کے چیکس اینڈ بیلنسز تھے، ماورات تھی، ان پر کسی قسم کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، کوئی ان کو چیک نہیں تھا۔ منسٹرز جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں آ جا تو سکتے تھے لیکن اس کے ممبرز نہیں تھے، ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن بحث مباحثے میں وہ حصہ لیتے تھے، لیکن وہ نیشنل اسمبلی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہرگز نہیں تھے۔ وہ اکاؤنٹیبل تھے تو پریزیڈنٹ کے سامنے، اور پریزیڈنٹ جب تک ان سے خوش تھا وہ اپنے عہدے پر براجمان ہے، ادروائز ان کی چھٹی ہو سکتی تھی، لیکن اس کے علاوہ وہ کہیں اور اکاؤنٹیبل نہیں تھے۔ اگر ہم اس کو امپارشلی دیکھیں تو جہاں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ امریکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے، تو وہاں ایک طرح سے سپریشن آف پاورز ہے، ایڈمنسٹریشن کے اختیارات جو پاورز ہیں وہ الگ ہیں، جوڈیشری کی الگ ہے، جو کانگریس ہے لیجسلیچر اس کے الگ ہے۔ تو کوئی کسی کے معاملات میں نہیں کرتا انٹرفیئر، اور نہ ہی کوئی کسی کو کسی حوالے سے بھی تنگ کرتا ہے۔ تمام شعبے اپنی اپنی جگہ پر کام کرتے ہیں، اور ایک طرح کا چیکس اینڈ بیلنسز بھی ان کے درمیان موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں کسی قسم کا کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں تھا، نہ صدر خود کسی کو اکاؤنٹیبل تھا، اور نہ اس کی کابینہ سوائے پریزیڈنٹ کے کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں تھی۔ یہاں پروونشل اٹانومی کی بات کی گئی، لیکن پھر پروونشل اٹانومی کی خود ہی نفی کر دی گئی، اور جو تمام اختیارات پارس جو تھیں وہ صدر کے گرد ہی گھومتی تھیں، اور جو کانسٹیٹیوشن کے تحت 3 لسٹ بنائی گئی تھی ان میں بھی جو مرکز کے اختیارات تھے وہ مرکز ان سے کہیں تجاوز کرتا تھا، حتیٰ کہ جو پروونشل گورنر تھا اس کی تقرری اور اس کی کیبنٹ کی جو اپائنٹمنٹ تھی وہ بھی پریزیڈنٹ کی ذمہ داری تھی۔ وہ اپنی پروونشل جو اسمبلی تھی ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ پریزیڈنٹ کو اکاؤنٹیبل ہوتے تھے، اور اس وقت تک ہی کام کرتے تھے جب تک پریزیڈنٹ ان سے خوش ہے۔ پروونشل اٹانومی کی کمی اور اس پر مرکز کے اختیارات کا تجاوز، اس سے ایسٹ پاکستان میں پرٹیکولرلی بہت نیگیٹو جو ایفیکٹس تھے وہ نمودار ہوئے، جس کا خمیازہ بعد میں پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ اس کانسٹیٹیوشن میں ایک اور بات جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ اس میں بی ڈی ممبرز سسٹم جو تھا اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور اس کو اتنے وسیع اختیارات دے دیے گئے تھے کہ وہ ان کو ایک طرح سے الیکٹرل کالج جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا، اور ملک میں جو الیکشنز تھے وہ ڈائریکٹ نہیں تھے، انڈائریکٹ الیکشنز تھے، اور انڈائریکٹ میں اب وہ جو بی ڈی ممبرز ہے کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ الیکٹرل کالج کے طور پر بھی کام کر رہا ہے، وہ اس کے ذمے پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی ہے، نیشنل اسمبلی کے ممبرز کا بھی الیکشن ہے، اور پروونشل اسمبلیز کے ممبرز کا الیکشن بھی اسی کی ہی ذمہ داری ہے۔ بعد میں یہ تعداد جو پہلے 80,000 تھی پورے ملک میں، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں ایکولی 40,000 ان ایچ یونٹ، تو اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھا کر 1,20,000 کر دی گئی، یعنی 20,000 دونوں طرف بڑھا دیے گئے۔
اب یہ جو ممبرز تھے ان پر بھی کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں قائم کیا گیا. ان کو بھی ہر کام کرنے کی آزادی تھی، حتیٰ کہ ان کے ذمے جو لوکل سطح پر پنچایت کا نظام تھا اس کو بھی کسی طرح سے کسی نہ کسی شکل میں اس کو رائج کیا گیا، اور اس میں اس کو شادی بیاہ طلاق جائیداد وغیرہ وراثت وغیرہ کے جو معاملات تھے جن میں ایک بہت بڑی تعداد ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی تھی، ان کے ذمے یہ کام کیا گیا کہ وہ عوام الناس کے فیصلے جو ہیں وہ کروائیں. یہ اس سے نفرت جو ہے وہ تب اپنے عروج پر پہنچی جب 1965 میں اس بی ڈی ممبرز سسٹم کے تحت جو الیکٹرل کالج قائم ہوا، اور اس میں ایوب خان اور فاطمہ جناح کا پریزیڈنٹ کے لیے جو کمپٹیشن ہوا، مقابلہ ہوا، اس میں دھاندلی کے ذریعے جب فاطمہ جناح کو شکست دلوائی گئی تو اس کے عوام الناس پر بہت برے اثرات جو ہے وہ نمودار ہوئے، اور اس سے ان کا دل جو ہے وہ اچاٹ ہو گیا. دنیا بھر میں جہاں فیڈرل سسٹم رائج کیا جاتا ہے وہاں بائی کیمرل سسٹم ہوتا ہے. ایک اپر ہاؤس ہوتا ہے جس میں تمام یونٹس کو ایکول ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے، اور ایک لوور ہاؤس ہوتا ہے جس میں تمام یونٹس کو اکارڈنگ ٹو پاپولیشن جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ملتی ہے. لیکن یہاں صورتحال بہت مختلف تھی. یہاں یونی کیمرل سسٹم ایک ایوان بنایا گیا جس کو نیشنل اسمبلی کا نام دیا گیا، اور اس کے تحت یعنی ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی پرنسپل آف پیرٹی کے ذریعے. اور اس صورتحال میں بھی ایسٹ پاکستان کے لوگ مطمئن نہیں تھے، کیونکہ ان کی آبادی زیادہ تھی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو آبادی سے کم ریپرزنٹیشن دے کر ان کی حق تلفی کی گئی ہے. اس کے علاوہ اس کانسٹیٹیوشن میں جو اسلامک پروینسی ان سے بھی انحراف کیا گیا، اور پاکستان کا نام جو ہے وہ ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا، جبکہ اس سے پہلے اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا. تو اس پر بھی عوام میں غم و غصے کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی. انہوں نے اس پر شدید احتجاج کیا، پرزور مطالبہ کیا، اور علماء کرام کے پرزور اصرار پر ایک امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو دوبارہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دیا گیا. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات تھی کہ اس میں جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس تھے اس کو سرے سے شامل ہی نہیں کیا گیا، اور ان کو پرنسپل آف پالیسی کے تحت اس کو شامل کیا گیا. لیکن بعد میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو بحال کر دیا گیا، اور اس کا نگران جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مقرر کیا گیا. 1962 کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ملک میں بیسک ڈیموکریسی سسٹم جو ہے وہ رائج کیا گیا. یہ جو سسٹم تھا اس کو ایک الیکٹرل کالج طرز پہ بنایا گیا، اور پھر اس کو نیم عدالتی اختیارات جو ہیں وہ دیے گئے. طلاق جائیداد وراثت وغیرہ کے معاملات جو حساس معاملات تھے یہ ان کا پنچایتی سسٹم کے تحت ان کا فیصلہ ان کے ذمے لگایا گیا. اس کے ارکان اس کا فیصلہ جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر کرتے، اور اس میں من مانیاں کرتے، اور اپنے فیصلے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے، اور ان کے تحت ہونے والے فیصلوں میں بددیانتی بدنیتی اور اختیارات کا نجائز استعمال اپنے پورے عروج پر تھا. اور یہ لوگ جو تھے ان کی بڑی تعداد جو تھی وہ جاہل تھی، ان پڑھ تھی، گنوار تھی. وہ اس پوزیشن میں آ ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرتے، یا ان کو جورسپروڈنس کی یا لاز کی سمجھ ہوتی، یا وہ فیملی لاز کو سمجھتے اور فیصلے کرتے. وہ تو اپنے جو من مانیاں کرتے تھے، جو دل میں آتا وہ فیصلہ کر دیتے تھے. عام طور پر ان کے فیصلوں کی نوعیت سیاسی ہوتی، لیکن اس سے عوام میں بد دلی پھیلی، عوام متنفر ہوئے، اور وہ اس سسٹم کے خلاف ہو گئے. ایوب خان کے
اس دور میں نو ڈاؤٹ صنعتی اور زرعی ترقی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امیر اور غریب میں فرق تھا وہ بھی، اس میں بھی بہت اضافہ ہوا۔ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا گیا۔ امیر اور غریب کے اس فرق نے بھی ملک میں ایک طرح سے افراتفری، بے چینی کو پروموٹ کیا، اور اس پر یہ کہ عمارت جو تھی وہ اس حد تک اوپر گئی کہ پورے ملک میں جو 22 فیملیز تھیں، انڈسٹریل فیملیز، اور ان کی ایک طرح سے اجارہ داری قائم ہو گئی تھی، جس سے ایک نفرت کی فضا جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ 1965 کا جو صدارتی الیکشن تھا اس میں ایوب خان کی فاطمہ جناح کے مقابلے میں جو وکٹری تھی اس نے بھی لوگوں کو متنفر کیا، اور وہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ دھاندلی سے ایوب خان کو فتح دلوائی گئی ہے۔ اسی دوران 1965 کی وار جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی، اس میں پاکستان آرمی کو خاطر خواہ کامیابی ہوئی، اور انہوں نے بے مثال جو ہے وہ قربانیاں دے کر ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کی۔ مگر اس جنگ کے بعد جب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے تو وہ تاشکنڈ ٹریٹی تھا، اور اس میں جو کشمیر ایشو تھا اس کو اگنور کیا گیا، جس کی پر ایوب خان کے خلاف ایک صورتحال جو ہے وہ خراب ہوئی۔ چنانچہ اس تاشکنڈ ٹریٹی کو بیس بنا کر ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان اور ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے زبردست تحریک چلائی، اور دونوں کو ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کو، اور جنہوں نے 6 پوائنٹس کی بنا پر ایک صورتحال جو ہے وہ قائم کی اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ایوب خان کے خلاف ایک محاذ بنایا، اور ویسٹ پاکستان میں تاشکنڈ ٹریٹی کو بنیاد بنا کر ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز کیا۔ یہ تحریک کوئی چھوٹی موٹی تحریک نہیں تھی، اور اس وقت جب ایوب خان اپنی 10 سالہ حکومت کی کامیابیوں کا جشن منا رہا تھا، اور ایوب خان کی اپنی جو پولیٹیکل پارٹی تھی کنونشن مسلم لیگ، جو مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ تھا، اور وہ نظریاتی طور پر اس کے ساتھ نہیں تھے بلکہ مفادات کے تحت اس کے ساتھ تھے، چنانچہ ایوب خان کی خود اپنی اس کی کنونشن مسلم لیگ کی اور ان لوگوں کی چونکہ جڑیں عوام میں نہیں تھی، ڈیپ روٹس پہ نہیں تھی، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور جب ایوب خان کے خلاف یہ تحریک اٹھی تو پھر وہ تحریک جو تھی وہ اس کے خلاف ایک عذاب بن گئی۔ عوام کی نفرت جو تھی وہ عروج پر تھی، پارٹی وہ جو مفاد پرستوں کا ٹیلہ تھی وہ ریت کے ذروں کی طرح بکھر گئے، اور بالآخر 25 مارچ 1969 کو ایوب خان کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا، اور بدقسمتی سے یہ اسی طرح کا طریقہ کار تھا جس طرح کا طریقہ کار ایوب خان نے خود استعمال کیا تھا اسکندر مرزا کے خلاف، اور اسکندر مرزا سے جس طرح سے اقتدار لیا تھا، اور اسی طرح سے یحییٰ خان نے بھی جو آرمی چیف تھا اور اب نیا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، یہ ایک طرح سے مکافات عمل تھا۔ نیا جو 1962 کا آئین تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی پہلی دفعہ اور آج تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں آخری دفعہ صدارتی نظام ہمیشہ کے لیے اپنی موت آپ مارا گیا۔ یہ اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دراصل ایک مارشل لا کی جو شروعات تھی وہ
ایک نئے مارشل لا پر ختم ہوئی اور اس طرح سے یہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی منسوخ ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔